تابان نے کہا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، ذرا جائزہ لو ان کا اور آ کر مجھے بتاؤ کہ کیا کر رہے ہیں۔ ہوش مند نے کہا کھانے پر غضب ڈھا رہے ہوں گے اور اس وقت کیا کرنا ہے انہوں نے۔ پھر اس نے پیش قبض کمر سے لگائی، منہ سر اونی کمبل میں لپیٹا اور باہر نکل گیا۔ اس کی چال میں ہمیشہ کی طرح چستی اور امنگ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہوش مند نے واپس آ کر اطلاع دی کہ کاہن خاتام اور بوزگر سرائے کے نعمت خانے میں ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ تابان نے کہا تم ان پر نگاہ رکھو، میں باہر جا رہا ہوں۔ تابان کی بات سمجھتے ہوئے ہوش مند نعمت خانے کی جانب چلا گیا۔ تابان تیزی سے باہر آیا اور ان خرچینوں کی تلاشی لینے لگا جو بوزگرد کے گھوڑے سے جھول رہی تھی۔ ان میں خشک راشن تھا، 2 جوڑے کپڑوں کے تھے، کچھ رسیاں تھی، شراب کی 1 بوتل، 2 گرم ٹوپیاں، 1 ترکش، تلوار کا 1 اکھڑا ہوا دستہ اور اسی طرح کی کئی اشیاء تھی۔ تابان کو چرمی کاغذوں کا ایک چھوٹا سا پرندہ نظر آیا، اسے گول لپیٹا گیا تھا۔ تابان نے دیکھا ان چرمی کاغذوں میں 2 نقشے اور کچھ خطوط تھے۔ اس نے دھیان سے دیکھا، نقشوں پر کہیں نشان وغیرہ نہیں لگائے گئے تھے۔ خطوط میں سے چند پر تھسلی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ خط بوزگرد کے اہل خانہ کی طرف سے تھے، لیکن ایک خط تھسلی کے بجائے دمشق سے آیا تھا اور لکھنے والی کوئی عورت تھی۔ تابان اس خط کو دیکھ کر چونکا۔ دمشق سے آنے والا یہ خط یونانی زبان میں تھا اور یہی امر تابان کے لیے زیادہ حیرت کا باعث تھا۔ اس نے جلدی جلدی خط کے مضمون پر نگاہ دوڑائی۔ جوں جوں وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھیں پھیلتی گئیں اور رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہوتی گئی۔ لکھا تھا سالار اعظم سکندر مقدونوی کے نام، یونان کی ایک بیٹی کا پیغام۔ سالار اعظم، ہم ایتھنز کے رہنے والے ہیں، ہمارا نام مارشا ہے اور ہم شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج سے قریباً 2 برس پہلے مقدونوی فوج نے ایتھنز پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کر دیا۔ ایتھنز کی سینکڑوں خواتین کی طرح ہم بھی اپنی آبرو اور جان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ہمارے ساتھ ایک غلام تھا جو ہماری حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا یا شدید زخمی ہو کر گرفتار ہوا۔ ایک وفادار یونانی سپاہی کی مدد سے ہم ایران کے ساحل پر پہنچے، لیکن یہاں سمندری طوفان کے سبب ہمارا جہاز تباہ ہوا اور ایک ایرانی بڑھائی نے ہماری جان بچائی۔ اس ایرانی بڑھائی نے بڑی حفاظت سے ہمیں اپنے گھر میں رکھا، لیکن ہمیں یہاں بھی تا دیر پناہ نہ مل سکی۔ ہم کئی مشکل مراحل سے گزر کر ہیلیکارینس کے سب سے بڑے آتش کدے میں پہنچ گئے۔ آتش کدے کے پجاریوں نے ہمیں کسی ناہید دیوی کا پردو قرار دیا اور ایک زندہ مورتی کی طرح اپنے معبد میں سجا لیا۔ یہ عظیم الشان معبد ہمارے لیے ایک طلائی پنجرے سے کم نہیں تھا۔ ہم اس میں پھڑ پھڑا تو سکتے تھے، لیکن اس کی دیواریں توڑ کر باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ان گنت شب و روز ہم نے قید اور غریب الوطنی کے کرب میں گزار دیے۔ پھر ایک روز ہمارے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سکندر مقدونوی، جو اب متحدہ جمعیت یونان کا سالار اعظم ہے، ہیلیکارینس کا محاصرہ کر چکا ہے۔ اس خبر سے ہمارے دل میں امید کی شمع روشن ہوئی، ہماری آنکھوں میں آزادی کے خواب سجنے لگے۔ ہم شب و روز دعا کرنے لگے کہ شہر فتح ہو، جمعیت یونان کے سپاہی دندناتے ہوئے اس عبادت گاہ میں گھس آئیں اور ہمیں ایرانیوں کے چنگل سے نکال لیں۔ محصور فوج کو شکست ہوئی، شہر بھی فتح ہوا، لیکن ہماری تمام امیدیں نقش بر آب ثابت ہوئیں۔ یونانی فوج کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی آتش کدے کے پجاری ہمیں وہاں سے نکال کر لے گئے۔ سالار اعظم، اب ہم دمشق میں ہیں،
ہمیں ایک بہت بڑے آتش کدے میں زندہ مورتی کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ یہ آتش کدہ شہر کے شمال میں ایک بلند مقام پر واقع ہے۔ ہمارے گرد بلند و بالا دیواریں ہیں جن کے اندر سے روشنی پھوٹتی ہے۔ ریشم و کمخاب کے دبیز پردے ہیں، یہاں لوبان سلگتی ہے اور زعفران کی مٹھیاں بھر بھر کر آگ میں پھینکی جاتی ہیں۔ عجیب و غریب لوگ ہمارے ارد گرد سجدہ ریز رہتے ہیں، اور ان سے بھی بڑھ کر عجیب لوگ وہ ہیں جو ہر وقت ہمیں اپنے حصار میں لیے رکھتے ہیں۔ اس ناقابل شکست حصار میں ہمارا دم گھٹ رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ جو کا تو رہا تو شاید ہم زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیں۔ یہاں پر اسرار آنکھیں ہر وقت ہم پر نگران رہتی ہیں۔ ہم نے یہ خط بہت دشواری سے لکھا ہے اور ایک یونانی غلام کے ذریعے آپ کو ارسال کر رہے ہیں۔ دیوتا کریں یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ سالار اعظم، اب آپ صرف مقدونیہ کے نہیں، متحدہ یونان کے سالار ہیں۔ یونان کی ایک بے آسرا بیٹی آپ تک فریاد پہنچا رہی ہے۔ وہ مذہبی جنونیوں کے چنگل میں آپ کی منتظر ہے اور آخری سانس تک رہے گی۔ تابان کا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ خط ختم کرتے کرتے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ یہ خط جو مارشا نے دمشق کے کسی معبد سے لکھا تھا، سالار اعظم سکندر تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ خط سکندر تک پہنچانے کا ذمہ دار ازبک یعنی بوزکر تھا۔ وہ خط و کتابت کے شعبے میں تھا اور شاہی خطوط کو چھانٹنے اور ترتیب دینے کا کام جن دو افراد کے سپرد تھا، ان میں سے ایک بوزکر تھا۔ اس نے اپنے سابقہ منگیتر کا خط موصول ہوتے ہی دمشق کا رخ کر لیا تھا اور اب کاہن خاتام کے ہمراہ عازم صفر تھا۔ تابان کے سینے میں لو دیتی ہوئی رقابت کی آگ یکدم بھڑک کر الاؤ بن گئی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ جتنا فوری تھا اتنا ہی برمحل بھی تھا۔ اس نے خط اپنی صدری میں رکھا۔ کمرے کے دریچے سے ایرانی بڑھائی جالی باہر جھانک رہا تھا۔ تابان نے اسے اشارہ کیا کہ وہ ہوش مند اور ارزنگ کو لے کر فوراً باہر آ جائے۔ جالی نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ذرا ہی دیر بعد ہوش مند امیر ارزنگ کو کندھے پر لادے باہر نکلا۔ ساتھ ساتھ جالی آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی گھوڑے سنبھالے۔ تابان نے بوزکر اور خاتام کے گھوڑوں کی راسیں کھول کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب جنگل میں روپوش ہو گئے۔ انہوں نے شام تک تیز رفتاری سے سفر کیا اور سرائے سے قریباً 1 منزل کی دوری پر پہنچ گئے۔ یہاں مختصر وقفے کے لیے ٹھہر کر انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور ایک بار پھر گھوڑوں کی پیٹھ سنبھال لی۔ اس دفعہ 2 تھکے ہوئے گھوڑوں کی جگہ خاتام اور بوزکر کے گھوڑے استعمال کیے گئے۔ تابان کو یقین تھا کہ خاتام اور بوزکر بکھلاہٹ میں ناچ کر رہ گئے ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہ سواری کے جانوروں سے محروم ہوئے تھے بلکہ رخت سفر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یقینی بات تھی کہ وہ 1-2 دن تو گمشدہ گھوڑوں کو ڈھونڈنے میں گزار دیں گے، پھر تھک ہار کر بیٹھیں گے اور متبادل انتظام کا سوچیں گے۔ رخت سفر تو وہ کسی نہ کسی طرح جمع کر ہی لیں گے، لیکن اس ویرانی میں سواری کا بندوبست کرنا آسان نہیں ہوگا۔ شاید انہیں کسی مسافر سے زبردستی کرنا پڑے یا پھر کسی بستی میں پہنچ کر وہاں سے گھوڑے خریدنے پڑے۔ در حقیقت تابان ان دونوں کو گوناگو مسائل میں گھرا چھوڑ آیا تھا۔ تابان اپنے ساتھیوں کے ساتھ حد المقدور رفتار سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ شب کو ایک مختصر وقفے کے لیے آرام کرتے۔ اب ان کے سامنے جنوبی حصوں کی زمینیں تھیں۔ راستہ دشوار گزار تھا، گھاٹیوں اور درختوں سے اٹا ہوا پیچ در پیچ۔ بعض مقامات پر گزرگاہ اتنی تنگ تھی کہ اس میں سے بمشکل ایک گھوڑا گاڑی گزر سکتی تھی۔ تابان اس فکر میں غلطاں آگے بڑھ رہا تھا کہ چند روز بعد جب سکندر اپنے لاؤ لشکر اور بھاری گاڑیوں کے ساتھ یہاں سے گزرے گا تو اسے کس قدر دشواری پیش آئے گی۔ تابان اور اس کے ساتھی جلد ہی میدانی علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں زمین کا رنگ سرخی مائل تھا اور ہر طرف گرد و غبار دکھائی دیتا تھا۔ کہیں کہیں گرم علاقوں میں پائے جانے والے درختوں کے جھنڈ بھی نظر آتے تھے۔
اب ان کے سامنے ایک جانب سیاہی مائل پہاڑ تھے جن کی چوٹیاں برف پوش تھی اور موسم گرما میں بھی ان کے اندر برفانی ہوائیں چل رہی تھی، جبکہ سامنے وہ میدان پھیلا ہوا تھا جسے انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ راہ گیروں سے اس علاقے کا نام باب سلیشیا معلوم ہوا۔ تابان اور ہوشمند راستے میں پڑنے والی ایرانی فوجی چوکیوں سے کترا کر سفر کر رہے تھے، لیکن ایک شام ان کا سامنا ایرانی سپاہیوں سے ہو ہی گیا۔ یہ چوکی ایک غیر معروف راستے پر واقع تھی اور یوں بھی درختوں کی اوٹ میں تھی۔ تابان اور ہوشمند کو اس وقت علم ہوا جب انہوں نے ایرانی سپاہیوں کو ناکہ بندی کیے دیکھا۔ اب بہت تاخیر ہو چکی تھی، وہ واپس بھی نہیں لوٹ سکتے تھے۔ ایرانی سپاہی قریباً 100 قدم دور تھے، ان کی تعداد خاصی تھی۔ تابان اور ہوشمند بھاگنے کی کوشش کرتے تو پکڑا جانا لازمی تھا، بہتر یہی تھا کہ اب گھوڑوں کو رواں رکھا جائے۔ تابان کے علاوہ ہوشمند اور جالی بھی مقامی لباس میں تھے۔ جالی فارسی روانی سے بول سکتا تھا، جبکہ ہوشمند اور تابان بھی اس قابل تھے کہ مختصر سوالوں کا مختصر جواب دے سکیں۔ اصل مسئلہ امیر ارزنگ کا تھا، اس کی مشکیں کسی ہوئی تھی اور وہ خواب آور دعا کے زیر اثر گھوڑے پر اوندھا پڑا تھا۔ اسے گھوڑے کی پشت پر سیدھا رکھنے کے لیے زین کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ سپاہیوں کو ارزنگ کے سلسلے میں مطمئن کرنا خاصا دشوار کام تھا، بہرطور اب اس مشکل سے تو گزرنا ہی تھا۔ تابان اور ہوشمند جالی کے پیچھے پیچھے گھوڑوں کو دل کی چال چلاتے رہے، آخر ناکہ بندی پر پہنچ گئے۔ ایک زرہ پوش ایرانی سالار آگے آیا، اس نے تیز نظروں سے تینوں کو سر تا پا گھورا اور پھر جالی سے سوال و جواب کرنے لگا۔ جالی نے مناسب جوابات دیے۔ تابان اور ہوشمند کو امید پیدا ہونے لگی کہ شاید وہ عافیت سے گزر جائیں، لیکن اچانک ایک سپاہی امیر ارزنگ کی طرف بڑھا۔ سپاہی کے بال لمبے اور کانوں میں دھات کے باریک چھلے چمک رہے تھے۔ وہ تہرامی قبیلے سے تھا۔ پلک جھپکتے میں اس نے امیر ارزنگ کو پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت آمیز تیش دکھائی دیا۔ اپنے سالار کی طرف جھک کر اس نے کان میں خسر خسر کی۔ پلک جھپکتے میں 1 درجن تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ بھاگو! تابان نے چلا کر کہا اور اپنے سامنے کھڑے دستہ سالار پر گھوڑا چڑھا دیا۔ دستہ سالار گھوڑے تلے روندا گیا، جبکہ اس کے دائیں پہلو پر کھڑا برچھی بردار تابان کی قاتل تلوار کا لقمہ بنا۔ بجلی سی لپکی اور اس کا سر شانوں سے اچھل کر دور جا گرا۔ دوسری طرف ہوشمند نے بھی گھوڑا زرہ پوش کے درمیان سے یوں گزارا کہ وہ دھکے سے پتھریلی زمین پر گر گئے۔ جالی اور امیر ارزنگ کے گھوڑے بھی ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ چند لمحوں کے لیے یوں لگا جیسے تابان اور اس کے ساتھی یہ ناکہ توڑ کر نکل جائیں گے، مگر پھر ایک تیر سب سے پچھلے گھوڑے کی ٹانگ پر لگا۔ اس پر امیر ارزنگ لدا ہوا تھا۔ گھوڑا لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا۔ ارزنگ کو سنبھالنے والی رسیاں ٹوٹ گئیں اور وہ لڑک کر پتھریلی زمین پر جا گرا۔ ابھی تابان اور ہوشمند یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ پہلو کی ترائی سے درجنوں گھوڑوں کے سر نمودار ہوئے۔ تابان اور ہوشمند نے اپنے روبرو ایک زرہ پوش ایرانی رسالہ دیکھا۔ اب بھاگنے کی کوشش بے سود تھی۔ وہ 3 اطراف سے گھر چکے تھے اور انہیں گھیرنے والے تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے۔ تلواریں پھینک دو! دستہ سالار نے گرجدار آواز میں کہا۔ تابان، ہوشمند اور جالی نے تلواریں پتھریلی زمین پر پھینک دی۔ دستہ سالار آگے بڑھا۔ آہنی خود کے اندر سے اس کی آنکھیں بغور تابان کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ تابان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ تابان کی نگاہیں سالار کی تلوار بدست بازو پر جمی تھی۔ وہ کسی بھی حملے سے خود کو بچانے کے لیے پوری طرح چوکس تھا۔ سالار نے تابان کے سامنے پہنچ کر اپنا خود اتار دیا۔ تابان دیکھتا رہ گیا۔ اس کے سامنے آتش کدے کا منتظم اعلیٰ روحتاس کھڑا تھا، وہی پجاری
جو آگ کی پوجا کرتا کرتا ایک زندہ دیوی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور پھر بدنامی اور رسوائی کے خوف سے خودکشی کرنے نکل کھڑا ہوا تھا۔ تابان سے اس کی آخری ملاقات آتش کدے کی ویران سیڑھیوں پر ہوئی تھی۔ تابان کو اس کے الفاظ ابھی تک یاد تھے۔ اس نے کہا تھا، جب کوئی شخص اپنی جان لینے کا سوچ لیتا ہے تو اکثر تقدیر بھی اس کے راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ میں شہر میں گشت کرتے ہوئے کسی بھی مقدونوی دستے پر ٹوٹ پڑوں گا اور لڑتے ہوئے جان دے دوں گا، لیکن آج قریباً 3 ماہ گزر جانے کے بعد وہ تابان کے سامنے زندہ و سلامت کھڑا تھا۔ نہ صرف زندہ تھا بلکہ زندگی سے بھرپور نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے کے بال صاف تھے، سر کے بال سلیقے سے ترشے ہوئے تھے، جسم پر فوجی وردی تھی اور وہ کسی جوان سال سپاہی کی طرح سینہ تانے تابان کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ تابان نے حیرانی سے کہا، ہاں تم نے ٹھیک پہچانا۔ روہتاس کا لہجہ غیر جذباتی تھا۔ اس کے حکم پر تابان کی گری ہوئی تلوار واپس تھما دی گئی اور پھر روہتاس ان تینوں کو لے کر چوکی کی طرف بڑھا۔ چوکی کے قریب چھوٹا سا پڑاؤ تھا، گھنے درختوں کے نیچے خیمے ایستادہ تھے اور چھکڑے وغیرہ کھڑے تھے۔ اب شام ہونے والی تھی۔ روہتاس کے اونی خیمے میں شمعدان روشن کر دیے گئے۔ کہیں قریب ہی گرما گرم کھانے کی بھاپ بلند ہو رہی تھی۔ خیمے کے دروازے پر مسلح پہرے دار موجود تھے۔ تابان یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس خیمے میں قیدی ہے یا مہمان۔ اس کو تلوار واپس کر دی گئی تھی، مگر ہوش مند اور جالی کے ہتھیار واپس نہیں کیے گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں کسی دوسرے خیمے میں رکھا گیا تھا۔ تابان گہری نظروں سے روہتاس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک قطعی مختلف شخص نظر آ رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر اداسی کی چمگادڑیں نہیں لٹک رہی تھی، آنکھوں میں امنگ کے رنگین پرندے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک دنیا دار شخص دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانا ان کے سامنے آیا تو اس میں شراب سرخ بھی شامل تھی۔ کھانا لانے والی 2 خوبرو لڑکیاں تھیں۔ ان کے تھرکتے جسموں کی ہر جنبش دل دھڑکا دینے والی تھی۔ تابان اس کایا پلٹ پر حیران ہو رہا تھا۔ کہاں وہ زاہد خشک جسے زندہ رہنا بھی بار محسوس ہوتا تھا، کہاں یہ رنگیلا جوشیلا سالار جو اس ویران پڑاؤ میں ہر سامان عشرت جمع کیے بیٹھا تھا۔ مرغن کھانے کے بعد روہتاس نے ڈٹ کر شراب پی اور گاؤ تکیے کے سہارے ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ تابان کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، تمہاری حیرت بجا ہے جوان۔ آتش کدے کے روہتاس اور اس پڑاؤ کے روہتاس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جانتے ہو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ آتش کدے میں میں ایک کمزور انسان تھا۔ کمزوری اور مجبوری سے انسان میں قناعت، سادگی اور صبر و شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کنویں کے اندر سے نظر آنے والے آسمان کو کائنات سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں اور لذتوں سے منہ موڑتا ہے اور پارسائی کا چولا پہن کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن طاقت انسان کو جینا سکھاتی ہے۔ وہ حوادث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، محرومیوں سے نبرد و آزما ہوتا ہے اور اس دنیا میں ہی وہ سب خوشیاں حاصل کر لیتا ہے جس کے وعدے دیوتاؤں نے اگلی دنیا کے لیے کر رکھے ہیں۔ نیکی اور پارسائی اور کچھ نہیں میرے دوست، صرف پسپائی کا نام ہے، عشقست کا نام ہے جو انسانی فطرت کو حصول مسرت کے مارکے میں ہوتی ہے۔ تابان نے کہا، محترم، میں آپ کی تمام باتیں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نیکی کو کمزوری کا نام دینا کسی طور درست نہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسے طاقتور اور با اختیار لوگ گزرے ہیں جو نیک نام تھے، اور انہوں نے ہر آسائش پر دسترس رکھتے ہوئے بھی اپنی خواہشوں کو محدود رکھا۔
روہتاس نے بلوری پیالے سے شراب کا ایک جرعہ لیا اور بولا، میں انہیں بدنصیب لوگ سمجھتا ہوں۔ اگر تم ان کی زندگیوں کو قابل تقلید سمجھ رہے ہو تو یاد رکھو، ان کی زندگیاں پرمسرت نہیں، پرسکون تھیں۔ پرمسرت اور پرسکون زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے میرے دوست۔ تابان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، جب آپ ہیلیکارینس کے آتش کدے سے روانہ ہوئے تو زندگی سے بیزار تھے۔ مجھے خدشہ تھا کہ میں آپ کو پھر کبھی نہ دیکھ سکوں گا، لیکن آج نہ صرف آپ کو سلامت دیکھ رہا ہوں بلکہ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ روہتاس نے اس کی بات کاٹی، میں ہیلیکارینس کے آتش کدے سے مرنے کے لیے ہی نکلا تھا، لیکن بہت جلد اس نتیجے پر پہنچا کہ موت ان لوگوں کو آتی ہے جو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جو موت کی طرف بڑھتے ہیں موت ان سے فاصلہ رکھتی ہے۔ میں موت کا متلاشی تھا، میرے ہاتھ میں اریاں تلوار تھی۔ اس رات مقبوضہ شہر میں داخل ہوتے ہی میں نے یونانی سپاہیوں کے جتھے پر دھاوا بول دیا۔ وہ ایک خیمے کے گرد بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ ان میں سے 5 افراد کے لیے قہوے کی پیالیاں آخری ثابت ہوئیں۔ میری تلوار نے ان کو خاک و خون میں لوٹا دیا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھے موت کے حصول میں ناکامی ہوئی، لیکن میں ناکامی سے دل برداشتہ ہونے والا نہیں تھا۔ اس شب میں نے ہیلیکارینس میں کم از کم 6 مقامات پر شب خون مارا، لیکن تم حیران ہو گئے کہ اس جنگ و جدل میں میرے جسم پر صرف 2 قابل ذکر زخم آئے۔ روہتاس نے بازو سے آستین اٹھا کر تابان کو 2 زخم دکھائے اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یقین کرو اس شب میں نے 2 درجن سے زائد سپاہیوں کو ہلاک کیا۔ میری تلوار خون آلود تھی، لباس خون آلود تھا، میرے سر پر بھی خون سوار ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ جب ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیز دھار تلوار دشمن کے گوشت میں اترتی ہے تو کیسی راحت نصیب ہوتی ہے۔ اس شب میں آگے بڑھ بڑھ کر موت کو بغلگیر ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی ناخدا دوشیزہ کی طرح مجھ سے بدن چرا رہی تھی، میرے باہوں کے سائے سے بدک رہی تھی۔ مجھ پر ایک نشہ سا طاری ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کشت و خون کا نشہ تھا۔ اس رات کے بعد کئی راتیں ایسے آئیں۔ میں جب تلوار بدست اپنی موت کی تلاش میں نکلا اور اپنے پاؤں پر چل کر واپس آیا۔ ہیلیکارینس سے 1 منزل کے فاصلے پر جو یونانی مقدونوی فوج خیمہ زن تھی، اس پر میری دہشت سوار ہوتی جا رہی تھی۔ سپاہی ایک ایسی پرچھائی سے خوفزدہ تھے جو اچانک ان پر جھپٹتی ہے اور ایسی دیوانگی سے نبرد و آزما ہوتی ہے کہ وہ مبہوت ہو کر رہ جاتے تھے۔ ایک روز میری ان کارروائیوں کی اطلاع شہنشاہ ایران تارا کے ایک معتمد سالار راسب تک جا پہنچی۔ انہوں نے ایک دستہ بھیجا جو مجھے تلاش کر کے راسب کے پاس اسوس شہر میں لے گیا۔ راسب نے بسط اصرار مجھے 5 صدی سالار کا منصب بخش دیا اور کہا کہ اس وقت مملکت ایران کو میرے جیسی جرری بازو کی ضرورت ہے۔ روہتاس نے سلسلہ کلام منقطع کر کے کہکہا لگایا، پھر قریب کھڑی خدمتگار لڑکی کو بغل میں دبوچ کر بولا، کیا 2 ماہ پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ میری توصیف میں ایسے کلمات کہے جائیں گے؟ یہ سب تقدیر کا الٹ پھیر ہے۔ اب میں 5000 سردار ہوں، دنیا کی ہر نعمت اور آسائش مجھے میسر ہے۔ میں جانتا ہوں میری زندگی اب طویل نہیں ہوگی، لیکن جتنی بھی ہوگی خوب مزے کی ہوگی۔ تابان نے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس ویرانے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ روہتاس نے خدمتگار لڑکی کے ہاتھ سے جام لیتے ہوئے کہا، تم دشمن فوج کے سپاہی ہو، لیکن میرے دل میں تمہارا مقام دوست کا ہے۔ میں تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ سکندر بہت جلد مشق کی طرف بڑھنے والا ہے اور حملے کی تیاری کے سلسلے میں اس کے طلایہ گر سوار علاقے میں گھوم پھر رہے ہیں۔ انہی کی پکڑ دھکڑ کے لیے اس ویران علاقے میں یہ چوکی قائم کی گئی ہے۔ تابان نے کہا، تو کیا ہم خود کو قیدی سمجھے؟ نہیں، روہتاس نے اعتماد کے ساتھ کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم اس وقت کسی عسکری مہم پر نہیں ہو، کوئی نجی معاملہ ہے جو تمہیں اس دشت میں کھینچ لایا ہے۔
یہ میرے دل کی گواہی ہے اور میں دل کی گواہی کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تابان نے کہا، آپ کے دل کی آواز معتبر ہے۔ یہ حقیقی ہے کہ میری یہاں موجودگی کوئی فوجی مقاصد نہیں ہے۔ روہتاس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے غلط بیانی نہیں کرو گے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس مقصد سے یہاں آئے ہو؟ تابان نے بے خیالی میں اپنی نگاہیں خدمتگار لڑکی کے چہرے پر جمائیں۔ اس کے شکوفتہ رخساروں پر مومی شمعوں کی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ وہ روہتاس کے شانے سے لگی سکڑی سمٹی خاموش بیٹھی تھی۔ تابان ایک گہری سانس لے کر بولا، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں سالار، وہ یونانی ہے اور حالات کے دھارے پر بہتی ہوئی ایتھن سے دمشق جا پہنچی ہے۔ مجھے ہر صورت اس تک پہنچنا ہے، اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ روہتاس نے مسکراتی نظروں سے تابان کو دیکھا اور بولا، تمہاری حیثیت یہاں مہمان کی ہے، جب چاہو اور جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ جب تک میدان کارزار گرم نہیں ہوتا اور جنگ کا بگل نہیں بچتا، تم مجھے اپنا دوست اور خیرخواہ سمجھ سکتے ہو۔ روہتاس کی فراخ دلی اور صاف گوئی نے تابان کو متاثر کیا۔ وہ بولا، میں آپ کا قدردان ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ میدان جنگ میں کبھی ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ روہتاس کی آنکھوں میں شراب کی سرخی تیر رہی تھی۔ وہ پہلو میں بیٹھی ہوئی دوشیزہ کو عجیب بے قراری سے دیکھ رہا تھا۔ تابان سے بولا، جب تم چاہو دمشق روانہ ہو سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ آج کی رات آرام کر لو۔ موسم کے آثار اچھے نہیں ہیں، میرا مطلب ہے طوفان باد و باران کا خطرہ ہے۔ تابان نے جھک کر خیمے کی جالی سے خیمے کے جالی دار روزن سے باہر جھانکا۔ مطلب بالکل صاف تھا، چاند ستارے آب و تاب سے روشن تھے۔ اس نے کہا، محترم سالار، میں اس مہمان نوازی کے لیے شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں جلد از جلد روانہ ہونا چاہوں گا۔ روہتاس نے کہا، اگر کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہو، عسکری معاملات سے ہٹ کر میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔